بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ چیپٹر دراصل پچھلے چیپٹر کی ایک ایکسٹینشن ہے، خوابوں اور نیند کے متعلق۔ اس میں موجود ریسرچ کو کئی وجوہات پر میں نے اوریجنل چیپٹر کے اندر شامل نہیں کیا تھا، جن میں سے سب سے بڑی وجہ اس چیپٹر کے اندر موجود کتابوں کے ریفرنسز اور چند ایسے نام ہیں جنہیں میں خوابوں جیسی ایک خوبصورت دنیا سے علیحدہ رکھنا چاہتا تھا۔ نیند کے دوران کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ اچانک کھل جاتی ہے اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہمارا گلا دبا رہا ہو۔ ہمارا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ہم شدید خوف میں چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً 50% لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی اس تجربے سے ضرور گزرتے ہیں، اور 10% لوگ تو مستقل طور پر اس مسئلے کا شکار ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کیا؟ آسان ترین الفاظ میں یوں ہوتا ہے کہ جب ہم نیند سے اچانک بیدار ہوتے ہیں اور ہوش حواس میں ہونے کے باوجود ہم اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہے ہوتے، اور یہ ایپیسوڈ 2 سے 3 منٹ تک رہ سکتی ہے۔ اس کیفیت کا باقاعدہ ایک نام ہے جسے سلیپ پیرالسس یا پھر نیند کا فالج کہتے ہیں۔ سلیپ پیرالسس میں کبھی کبھار ایسی چیزیں بھی دکھائی اور سنائی دیتی ہیں کہ جو اس وقت آس پاس موجود نہ ہوں، مثلاً اپنے کمرے میں کسی شخص کا نظر آنا، یا کسی کے گنگنانے کی آواز، شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ، کسی جانور کے دھاڑنے یا کسی انسان کی سرگوشیوں کی آواز وغیرہ۔ اس ایپیسوڈ کے دوران ہر انسان کا تجربہ مختلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن سلیپ پیرالسس کی ایپیسوڈ کے دوران ایک چیز تو سبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور وہ ہے ہوش میں ہونے کے باوجود جسم کو حرکت نہ دے پانا۔ اب سلیپ پیرالسس کا تجربہ ہوتے ہی ہمارے ذہن میں سب سے پہلا خیال جن بھوت کا آتا ہے، اور بالکل ہماری طرح باقی دنیا کے لوگ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں۔ کمرے میں لوگ کیوں دکھائی دیتے ہیں، یہ آوازیں کیوں سنائی دیتی ہیں؟ اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو سلیپ پیرالسس کی 3 وجوہات کے متعلق بتاؤں گا۔ پہلا حصہ میڈیکل وجوہات پر ہوگا، دوسرا حصہ روحانی وجوہات پر، اور تیسرے حصے کے بارے میں آپ آگے چل کر خود جان لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو سلیپ پیرالسس کے متعلق تفصیل سے بتاؤں، پہلے آپ باقی دنیا کی اس کے بارے میں رائے سن لیں۔ افریقہ کے کلچر میں اسے کمر پر بیٹھے ہوئے ایک شیطان کی کارروائی سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ترکی کے لوک کہانیوں میں بھی کاراباسن نامی ایک بدروح ہمارے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ہمارا سانس روک رہی ہوتی ہے۔ چائنیز داستانوں میں بھی یہ ایک ایسی روح کی وجہ سے ہوتا ہے جسے وہ جسم کو دبانے والا کے نام سے جانتے ہیں۔ جاپنیز اور منگول کلچر میں اسے کارادراہو یعنی اندھیرے میں آنے والا کہتے ہیں۔ فجی کے جزائر میں بھی کانیا نامی ایک بدروح رات کو ہمارے پاس آتی ہے، اور ناردرن یورپ کے ممالک میں مارا نامی ایک ملعون روح ہمارے سینے پر چڑھ کر بیٹھتی ہے۔ انفیکٹ انگلش کا لفظ نائٹ میئر یعنی ڈراؤنا خواب اسی لفظ مارا ہی سے نکلا ہوا ہے۔ ان سب کی طرح عرب کلچرز میں بھی یہ کیفیت جاسوم کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز پر اندیکھا بوجھ ڈالنا۔ اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو میں نے آپ کو دنیا کے چاروں کونوں کے ممالک سے مثالیں دی ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ سلیپ پیرالسس بیسیکلی ایک پوری دنیا سے رپورٹ ہونے والا یونیورسل ایکسپیرینس ہے، اور تقریباً سبھی کلچرز اسے ایک جناتی کارستانی ہی سمجھتے ہیں۔ باقی دنیا کی طرح ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بھی سلیپ پیرالسس بہت زیادہ رپورٹ ہوتا ہے۔ کشمیر کی لوک کہانیوں میں اسے گھر دیوتا کہتے ہیں، جبکہ عام عوام اسے سایہ کے نام سے جانتی ہے، اور جو لوگ جادو ٹونوں میں ملوث ہیں وہ اسے بختک نامی ایک بدروح کا کیا دھرا مانتے ہیں۔ لیکن اس کی سب سے ایلیبوریٹ مثال افغان کلچر میں ملتی ہے، جس کا مختصر ورژن یہ ہے کہ یہ حرکت خپاسا نامی ایک شیطان کی ہے جس کے دونوں ہاتھوں میں انگوٹھے نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے وہ مکمل طور پر ہمارا گلا دبانے میں کامیاب تو نہیں ہو پاتا، لیکن پھر بھی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی انگلیوں سے ہی ہمارا گلا گھونٹ لے، اور اسی لیے نیند کے دوران ہمارا سانس رک رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا جنوں اور بھوتوں کے علاوہ بھی سلیپ پیرالسس کی کوئی وجہ ہے؟ یہ نیند ہی میں کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں پہلے نیند کو سمجھنا ہوگا، اور چیپٹر کے اس پوائنٹ سے سلیپ پیرالسس کی میڈیکل ایکسپلینیشن والے حصے کا آغاز ہوتا ہے۔ نیند بیسیکلی ہمارے جسم کے مکمل سکون میں چلے جانے کے بعد ری سیٹ ہونے کا نام ہے۔ سن 2015 میں
جیمز کیوگر نے نیند پر ایک بڑی ڈیٹیلڈ ریسرچ رپورٹ پبلش کی تھی، جس کے مطابق نیند ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر ہمارا جسم مکمل طور پر ایک انابولک اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کا امیون سسٹم، ہمارے جسم کا نروس سسٹم، ہمارے جسم کا اسکیلیٹل سسٹم، ہمارے جسم کا مسل سسٹم اور ہمارا میٹابولزم، یعنی جسم کے اندر ہونے والے کیمیکل ری ایکشنز تقریباً حالت سکون یا ٹھہراؤ میں ہوتے ہیں۔ سکون کی اس حالت میں چلے جانے کے بعد ہم دو مختلف فیزز سے گزرتے ہیں۔ پچھلے چیپٹر کے اندر میں آپ کو ان دونوں فیزز کے متعلق تفصیل سے بتا چکا ہوں، لیکن ایک مرتبہ آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ شروعاتی فیز نان ریم سلیپ کہلاتی ہے، جسے ہم پاکستانی اردو میں کچی نیند کہتے ہیں، اور پھر ایک ٹرانزیشن کے بعد ہم نیند کی دوسری فیز میں چلے جاتے ہیں جسے ہم ریم فیز یا ریپڈ آئی موومنٹ کہتے ہیں۔ اب اسے ہم پاکستانی اردو میں گہری نیند بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ فیز 1.5 گھنٹے تک بھی رہ سکتی ہے، اور یہ دونوں فیزز ایک دوسرے سے اتنی مختلف ہیں کہ انہیں دو علیحدہ بیہیویئرز کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پراسرار اور عجیب باتیں ریم فیز یعنی گہری نیند کے دوران ہوتی ہیں۔ یہ وہ فیز ہے جس کے دوران ہمارے جسم کا ٹمپریچر بھی گر جاتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن بھی بہت آہستہ ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے دماغ کی ایکٹیویٹی ایک جاگتے ہوئے دماغ کی ایکٹیویٹی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو پچھلے یعنی خوابوں والے چیپٹر میں بتا چکا ہوں، لیکن ایک اہم بات یہ کہ یہ دونوں فیزز ایک دوسرے کے بعد کئی مرتبہ آ اور جا سکتی ہیں، اور ایک فیز سے دوسری فیز میں داخل ہونا ٹرانزیشن کہلاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سلیپ پیرالسس کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اس ٹرانزیشن کے دوران جاگ جاتے ہیں، اور تب 4 باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی پاسبلٹی یا پہلی بات یہ کہ ہمارے دماغ کا نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے، یعنی کہ وہ سسٹم جو ہمارے جسم کی حرکات کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اب نیند میں تو جسم کوئی حرکت کر نہیں رہا ہوتا، لیکن ہمارے جاگ جانے کی وجہ سے، ہمارا نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جانے کی وجہ سے دماغ یہ سمجھتا ہے کہ حرکت ہو رہی ہے، اور وہ جسم کی حرکات کو کنٹرول کرنے والے سگنلز بھیجتے ہیں، حالانکہ ہمارا جسم ساکن ہوتا ہے، اور اس لیے ہمیں ایک فیلنگ آتی ہے کہ شاید ہمیں سلیپ پیرالسس ہو رہا ہے، کیونکہ دماغ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جسم حرکت کر رہا ہے، لیکن جسم میں حرکت نہیں ہو رہی ہوتی۔ دوسری پاسبلٹی یا بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح جاگ جانے پر ہم ایٹونک سیجر کا شکار ہو جائیں۔ اب اس کیفیت میں سب سے پہلے ہمارے مسلز متاثر ہوتے ہیں، اور وہ اس قدر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ انہیں حرکت دینا ممکن نہیں ہوتا، یا پھر وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہمارے مسلز کو پکڑ کر کھینچ رہا ہو، اور اس لیے ہمیں ایک فیلنگ آتی ہے کہ کوئی ہمیں چھو رہا ہے۔ تیسری بات کہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے ہمارے دماغ کا ایمرجنسی رسپانس سسٹم بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ سسٹم جو ہمیں ارد گرد کے خطروں سے آگاہ رکھنے کی کوشش رکھتا ہے۔ اب ہمارے جسم میں حرکت نہیں ہو پا رہی ہوتی یا ہمارے مسلز اکڑے ہوئے ہوں تو نیچرلی ہمارا دماغ ایک اندیکھے خطرے کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نتیجتاً ہمیں کمرے کے اندر لوگ نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ جو وہاں موجود ہی نہیں ہوتے۔ اور چوتھی پاسبلٹی یہ کہ اگر ہمارے دماغ کا خطروں سے آگاہ کرنے والا یہ سسٹم زیادہ ڈیولپ ہو جائے، زیادہ ایکٹیویٹڈ ہو جائے، تو ایک بہت ہی نایاب واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، جس کا سائنٹیفک نام تو ویسٹیبولر موٹر ڈس اورینٹیشن ہے، لیکن ایک عام زبان میں ہم اسے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کہتے ہیں۔ یعنی ہمیں یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے جسم سے نکل کر خود کو بستر میں سویا ہوا دیکھ رہے ہیں، جو انفیکٹ کافی خوفناک فیلنگ ہوتی ہے۔ ابھی تک تو میں نے آپ کو سلیپ پیرالسس کے جسمانی ایفیکٹس اور ان کی میڈیکل وجوہات بتائیں، یہاں تک کہ کمرے میں کسی کو دیکھنے کی بھی ممکنہ وجہ بتائیں، لیکن میں نے آپ کو آوازوں کے سنائی دینے کی وجہ ایکسپلین نہیں کی، اور سچ کہوں تو اپنی اس ریسرچ میں مجھے آوازیں سنائی دینے کی ایک بھی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ایسی نہیں ملی جس نے کوئی ریزنیبل یا کوئی قابل یقین قسم کی وجہ بتائی ہو، اور اس لیے لگتا ہے کہ سلیپ پیرالسس شاید مکمل طور پر ایک میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے، اور اسی لیے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سلیپ پیرالسس کی روحانی ایکسپلینیشن بھی دوں۔ کیا سلیپ پیرالسس واقعی شیاطین جنات کی وجہ سے ہوتا ہے؟
یا پھر اس سے بھی اہم ایک سوال کہ کیا شیاطین جنات کا ایک سوئے ہوئے انسان کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ ممکن بھی ہے؟ اس کا مختصر سا جواب ہے ہاں، شیاطین کا سوئے ہوئے انسان کے ساتھ قریب آنا ازل سے ہے، اور اس کی سب سے پرانی مثال تب سے ہے جب سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا تھا۔ مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنا لیا تو جب تک چاہا اسے رکھا رہنے کے۔ اسی دوران ابلیس آتا، اسے دیکھتا، اس کے ارد گرد گھومتا اور اسے آبزرو کرتا کہ وہ کیسا ہے، اور جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے جان لیا کہ اس مخلوق کو اس طرح سے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ پھر سنن ابو داؤد، سنن نسائی، بخاری اور مسلم چاروں احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ سوئے ہوئے انسان کے پاس ایک شیطان آتا ہے اور اس کی گردن پر 3 مرتبہ گرہیں لگاتا ہے، اور ہر دفعہ گرہیں لگاتے ہوئے پڑھتا ہے کہ یہ رات بہت لمبی ہے، سویا رہ۔ پھر بخاری اور مسند احمد دونوں میں یہ حدیث ہے کہ شیطان ناک کے نتھنوں یا جڑوں میں رات گزارتا ہے، اور نیند یعنی رات کے وقت تو شیطان کا زمین میں پھیل جانا ویسے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خاص تنبیہ کی ہے کہ رات کا اندھیرا شروع ہونے سے پہلے بچوں کو اپنے پاس گھروں میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کر لو، اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ بجھا دو، اللہ کا نام لے کر پانی کا برتن اور دوسرے برتن ڈھک دو، اور اگر ڈھکن نہ ہو تو ان دونوں کے درمیان کوئی چیز رکھ دو۔ بلکہ مسند احمد میں تو ایک حدیث یوں بھی ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں شخص رات کو سویا رہا ہے اور اس نے صبح کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا تھا، اور حسن نے کہا کہ واللہ اس کا پیشاب تو بڑا بھاری ہوگا۔ لیکن ایک سوئے ہوئے انسان کے ساتھ چھیڑخانی کی شاید سب سے واضح مثال مسلم، ابن ماجہ اور مسند احمد کی وہ حدیث ہے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے، وہ لڑکتا ہوا جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور کہا کہ نیند کی حالت میں شیطان تمہارے ساتھ جو چھیڑخانی کرے وہ لوگوں کو نہ بتاؤ۔ بعض اوقات شیطان کسی انسان کی طرف متوجہ ہو کر اسے نیند میں خوفزدہ کرتا ہے، لیکن کیوں؟ ایک سوئے ہوئے انسان میں شیاطین کی اتنی دلچسپی کیوں؟ اس کی پہلی وجہ خوابوں کے متعلق ہے۔ میں نے پچھلے چیپٹر میں آپ کو پاک خوابوں اور ان کی اہمیت کے بارے میں بتایا تھا کہ نیک خواب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا باعث ہوتے ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث کے مطابق نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں، یعنی کہ وہ نیک خواب کہ جو کوئی نیک انسان دیکھے یا کوئی دوسرا اس کے لیے دیکھے۔ سوئے ہوئے انسان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ایک بڑی وجہ اس کے خوابوں کو ڈسٹرب کرنا ہے، اس گائیڈنس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سوئے ہوئے انسان کا ذہنی ڈیفنس انتہائی کمزور ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کے ذہن میں خوابوں کی صورت میں شیطانی خیالات کا پلانٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جاگتے ہوئے جب ہم اپنے حواس میں ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں کئی ایسے ڈیفنسز ہوتے ہیں کہ جو شیطانی خیالات پر حاوی آ جاتے ہیں، لیکن نیند کی کیفیت، نشے کی کیفیت اور ٹرانس کی کیفیت یہ وہ حالتیں ہیں جنہیں ہم حالت ضعف کہتے ہیں، یعنی کمزوری کی حالتیں، وہ حالتیں جن میں شیطان کی ضرب بڑی ہی کاری ہوتی ہے۔ اور اس حملے کی شکل تیسری قسم کے وہ خواب ہیں کہ جنہیں شیطان ملعون کی طرف سے آنے والے خواب بتایا گیا ہے۔ یہ کون سا شیطان ہے جو سوئے ہوئے لوگوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے؟ کیا یہ کوئی بھی شیطان ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کوئی خاص شیطان ہے جو سوئے ہوئے انسان میں خاص دلچسپی رکھتا ہے؟ اس شیطان کے متعلق آپ کو بتانے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو 15ویں صدی کے یورپ میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ 1485 کے جرمنی میں ہیلینا شاؤبرن نامی ایک عورت کا وچ ٹرائل ہوا تھا، یعنی اس عورت پر یہ الزام تھا کہ اس نے یورک شہر کے ایک بڑے شریف شخص پر جادو کیا ہے، اور اس الزام کے نتیجے میں اس پر عدالت میں مقدمہ چلا۔ آپ
تصور کر سکتے ہیں کہ 15ویں صدی کے یورپ میں جادوگری کا مقدمہ کس قدر سنگین ہوا کرتا تھا۔ اپنے اس ٹرائل کے دوران ایک مرتبہ گلی سے گزرتے ہوئے وہ ہائنریخ کریمر نام کے ایک شخص کے پاس سے گزری۔ ہائنریخ کریمر وہ شخص تھا جس نے چرچ کی طرف سے ہیلینا پر یہ مقدمہ کیا ہوا تھا۔ ہیلینا نے ہائنریخ کی طرف دیکھا، تھوکا اور کہا کہ تم پر لعنت ہو اے برے پادری، تم پر بدترین برائیاں اتریں۔ ہیلینا ایک مضبوط اور ایک ایگریسو عورت تھی۔ اپنے ٹرائل میں اس نے اتنی آسانی سے ہار نہیں مانی اور بالآخر 6 دوسری عورتوں کو بھی اپنے ساتھ بری کروا لیا۔ ہیلینا کے بری ہو جانے اور اس کے ہاتھوں اس بے عزتی کو ہائنریخ کریمر نے شدید طریقے سے اپنے دل پر لیا اور یورپ میں جہاں بھی جا سکتا تھا وہاں کا سفر کیا تاکہ ایک کتاب لکھ سکے اور ثابت کر سکے کہ ہیلینا جیسی جادوگرنیاں اور شیاطین ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اپنی اس نفرت میں ہائنریخ اتنا اندھا اور اتنا obsessed ہو چکا تھا کہ اسے خود اس کے چرچ نے پاگل اور مجنون کہہ کر نکال دیا تھا، اور تب 1487 میں ہائنریخ کریمر نے اپنی بدنام زمانہ کتاب میلیس میلیفیکارم لکھی تھی، یعنی کہ جادوگروں کا ہتھوڑا۔ پچھلے 1000 سال کے دوران شیاطین اور جادوگری کے اوپر یہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ کتاب ہے۔ نفرت سے بھری اس کتاب میں کریمر نے کئی شیاطین کے متعلق لکھا ہے، لیکن ایک خاص شیطان جس کے متعلق یورپ کے ہر شہر میں یہ مشہور تھا کہ وہ سوئے ہوئے لوگوں کے پاس آتا ہے، جس کا نام بھی اس کتاب میں موجود ہے، جس کے متعلق اس کتاب میں ایسی گھنونی ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ جو میں اس چیپٹر میں شامل بھی نہیں کر پایا تھا، اور مصلحت کے تحت میں اس کا نام بھی نہیں لکھ رہا۔ لیکن یہ وہ شیطان ہے جس کا ذکر صرف یورپ نہیں بلکہ 4400 سال پرانی سومیرین کنگ لسٹ میں بھی موجود تھا۔ وہی سومیرین کنگ لسٹ جس کے متعلق میں نے آپ کو 9ویں چیپٹر میں بتایا تھا۔ سمرہ کے رہنے والے بھی اس شیطان کے متعلق یہی مانتے تھے کہ وہ سوئی ہوئی عورتوں کو پریشان کرتا ہے۔ اس کا نام انفیکٹ 5ویں صدی کی ایک کتاب دی سیویٹاٹے دے یعنی کہ خدا کے شہر میں بھی ہے، جہاں اس کے متعلق ایک نوٹ لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس شیطان کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے اور ان سب کی گواہی جھٹلانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ بظاہر اس شیطان کی 2 صورتیں بتائی جاتی ہیں، ایک مردانہ اور ایک زنانہ، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ہی شیطان ہے جو کبھی مردانہ اور کبھی زنانہ شکل میں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ شیطان جن ان جنات میں سے ہے کہ جو اپنی شکل بدل سکتے ہیں۔ پہلی نظر میں دیکھنے پر یہ خوبصورت لگ سکتا ہے، لیکن قریب سے دیکھنے پر آپ کو اس کے نقوش بگڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسلامک لٹریچر اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ شیاطین ہمارے ساتھ نیند میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اور پچھلے 4000 سال کے لٹریچر کے اندر ہمیں بار بار ایک مخصوص شیطان کا ذکر ملتا ہے جو ایک سوئے ہوئے انسان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ ہمیں پریشان کن ڈراؤنے خواب دکھانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے ذہن میں وسواس ڈالتا ہے، اور جو آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں وہ اسی ملعون کے ہمارے ذہنوں کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے ہمیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی میڈیکل وجہ نہیں ہے تو میرا ماننا ہے کہ ہمیں کمرے میں نظر آنے والے مرد یا عورتیں وہ بھی اس شیطان کے اسی شیطانی کھیل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر ایک اہم سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم آخر اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ سلیپ پیرالسس کے زیادہ تر کیسز میں ڈاکٹر اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو دماغ کو سکون دیتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سلیپ پیرالسس اور نائٹ ٹیررز یہ 2 مختلف کنڈیشنز ہیں۔ سلیپ پیرالسس کے متعلق تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن نائٹ ٹیرر ایک بالکل مختلف کنڈیشن ہے۔ نائٹ ٹیررز کے دوران انسان نیند میں گھبرا جاتا ہے، چیخ مار کر اٹھ جاتا ہے۔ یہ ایک سلیپنگ ڈس آرڈر ہے جس کی سب سے بڑی وجہ نیند میں کمی، ڈپریشن، ایموشنل ڈسٹریس، جذباتی پریشانیاں اور مختلف دوائیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن سلیپ پیرالسس کے متعلق ایک بہترین حل ان اینٹی ڈپریسنٹ دوائیوں سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کے وقت بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو، تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور اگر انسان پھر بھی نیند میں ڈر جائے تو اس کے لیے جامع ترمذی اور سلسلۃ صحیحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو وہ یہ دعا پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یعنی کہ میں اللہ کے تمام کلمات سے اس کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے بچوں کو یہ دعا سکھا دیتے تھے، اور جو بچے چھوٹے ہوتے ان کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ اور اس دعا کے آخری الفاظ پر غور کریں کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس سے بھی کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ ایک احتیاطی تدابیر بھی بتائی تھی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسے خواب دیکھا کرتا تھا جن کے ڈر سے مجھے بخار ہو جاتا تھا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں چادر تک نہیں اوڑھ سکتا تھا۔ ایک دن میں ابو قتادہ سے ملا اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی کہ برے خواب شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے تو کسی کو اس کے متعلق نہ بتائے، اور بائیں جانب دیکھ کر 3 مرتبہ تھوک دے، اور اس شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ سلیپ پیرالسس اور ڈراؤنے خوابوں کو ڈیل کرنا بہت آسان ہے۔ آپ جتنا انہیں زیادہ نقصان دہ سمجھیں گے یہ اتنا ہی زیادہ آپ کو پریشان بھی کریں گے۔ اسے کسی صورت اپنے سر پر سوار نہیں کرنا۔ یہ سچ ہے کہ ان کے پیچھے چھپے شیاطین اپنی طرف سے نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانا نہیں چھوڑتے، لیکن کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اگر آپ شیاطین کو اپنے سر پر سوار کریں گے تو کیا ہوگا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک کتاب کے متعلق بتایا تھا، میلیس میلیفیکارم، لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو اپنے سر پر سوار کیا پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ 15ویں صدی کے یورپ میں اس کتاب نے بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس کتاب نے یورپ کو نہ صرف قائل کر لیا تھا کہ شیاطین اور جادوگرنیاں یہ سب ایگزسٹ کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے اپنے عدالتوں میں، اپنے علاقوں میں وچ کرافٹ کو کریمنم ایکسپیکٹرم کا نام دے دیا تھا، اس کا درجہ دے دیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالت میں وچ کرافٹ کا کوئی کیس آ جائے گا تو باقی تمام کیسز اسی وقت سسپینڈ ہو جائیں گے۔ اس کتاب سے انسپائرڈ ہو کر یورپ میں وچ ٹرائلز کا ایک نیا دور چل پڑا تھا۔ 1590 میں انگلینڈ کا بادشاہ جیمز 6 ڈنمارک کی ملکہ سے شادی کرنے کے لیے گیا، لیکن واپسی پر ان کا جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا تھا، یہاں تک کہ جہاز کو کئی ہفتوں تک ناروے میں ہی رکنا پڑ گیا۔ اب ان دنوں جرمنی میں میلیس میلیفیکارم ہی کی باتیں چل رہی تھی، تو جہاز کے کیپٹن نے بادشاہ جیمز کو ایک واقعہ سنایا۔ اس نے بتایا کہ جب ہم آپ کی شادی کے دوران ڈنمارک میں تھے تو میں نے ایک سرکاری افسر کی بیوی کی بے عزتی کی تھی، اور شاید یہ سمندری طوفان اس عورت نے وچ کرافٹ کے ذریعے بھیجے ہیں۔ اب بادشاہ جیمز بھی میلیس میلیفیکارم سے متاثر تھا، لہٰذا اس کے کہنے پر اس سرکاری افسر کی بیوی اینا کولڈج پر وچ کرافٹ کا کیس کر دیا گیا، اور اینا کولڈج نے بعد میں بدترین ٹارچر میں آ کر کنفیشن کیا اور 5 عورتوں کے نام لیے، اور اس کے مطابق، اس کی گواہی کے مطابق اس نے کہا کہ ان عورتوں کے ساتھ مل کر اس نے جہاز پر سمندری طوفانوں کو بھیجا تھا تاکہ ملکہ کبھی خوشحال زندگی نہ گزار سکے۔ اب اس جھوٹی کنفیشن نے بادشاہ جیمز کو مزید ڈرا دیا۔ اس نے خود پر ان چیزوں کو مزید حاوی کر لیا، اور واپس انگلینڈ پہنچ کر اس نے وچ کرافٹ میں ملوث لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور اس وقت 100 سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی تھیں، جن میں سب سے پہلا نام ایگنس سیمپسن کا تھا۔ ایگنس کو قید خانے کی دیوار سے باندھ کر وچ بیڈل پہنائی گئی کہ جو ایک بہت ہی بڑی ٹارچر ڈیوائس تھی جو جپڑوں کو جکڑ کر رکھ لیتی تھی۔ اب اس قسم کے ٹارچرز کے بعد وہ لوگ نیچرلی اپنی زندگی کے بجائے موت کو ترجیح دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اسی بادشاہ جیمز نے پھر 1596 میں اپنی ایک کتاب ڈائمونالوجی لکھی تھی، جس کے اندر اس نے پھر شیاطین کے متعلق مزید بہت کچھ لکھا۔ انفیکٹ یہ اس قدر ڈیٹیلڈ کتاب ہے کہ شیکسپیئر نے اسی سے متاثر ہو کر اپنی میکبیتھ لکھی تھی۔ عام میں سے جن لوگوں نے میکبیتھ پڑھ رکھی ہے وہ ویئرڈ سسٹرز کے ڈائیلاگز جانتے ہی ہوں گے۔
ویئرڈ سسٹرز کے کئی ڈائلاگ شیکسپیئر نے اسی کتاب ڈائمونالوجی سے ہی لیے ہیں، لیکن ان شیاطین سے خوفزدہ ہو کر تاریخ کا سب سے بڑا وچ ٹرائل 1581 کے جرمنی میں ہوا تھا، ٹریئر وچ ٹرائلز، جن میں 22 گاؤں زندہ جلا دیے گئے تھے، اور ان 22 کے 22 گاؤں میں سے صرف 2 ہی عورتیں زندہ بچی تھیں۔ یہ وہ وچ ٹرائل تھا کہ جس کی خبریں ڈنمارک کے اخبارات تک میں چھپی تھیں۔ انفیکٹ یہ اس قدر بھیانک اور بڑے درجے کی قتل و غارت کری تھی کہ جلادوں کا شمار اس وقت ملک کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگ گیا تھا۔ اگر آپ میڈیول یورپ کی تاریخ پڑھیں تو ان کتابوں میں جلاد کا حلیہ یوں لکھا ہوتا ہے کہ جلاد بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر عدالت کے کسی جج کی طرح سونے اور چاندی سے لدا ہوا آتا تھا، اور اس کی بیوی شہر کی سب سے مہنگی اور بہترین پوشاک پہنے ہوئے ہوتی تھی۔ اس ٹاپک پر اپنی ریسرچ کے دوران میں نے بہت سے کلچرز کو سٹڈی کیا اور آپ کو 15ویں صدی کے یورپ کی بھی کچھ مثالیں دی تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیا ہوتا ہے جب آپ شیاطین کو ان کی حیثیت سے زیادہ خود پر سوار کر لیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق ایک مرتبہ ایک صحابی ابو تمیمہ بجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گدھے کو ٹھوکر لگ گئی تو انہوں نے شیطان کو لعنت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ کہو، کیونکہ جب تم شیطان کو تان کرتے ہو تو وہ دل میں خود کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے انسان کو تکلیف دی ہے، لیکن اگر ایسے موقع پر تم بسم اللہ کہو تو شیطان اپنے دل میں خود کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ مکھی سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی سلیپ پیرالسس یا ڈرونے خوابوں سے ڈریے گا مت، انہیں ہینڈل کرنا بہت آسان ہے، اور ان کا سب سے بہترین علاج وہ دعا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اگر آپ اس دعا کا اردو ترجمہ پڑھیں تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہ کس قدر جامع دعا ہے۔ آپ کو یہ سب بتانے کا ایک اور مقصد بھی تھا، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیا ہوتا ہے جب انسان کو بغیر ہدایت کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس سچائی کو پہچاننے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر وہ ہوتا ہے جو بادشاہ جیمز کو محسوس ہوا کہ اس کا جہاز سمندری طوفانوں میں پھنس گیا اور یہ سب کچھ کسی کے حسد کی وجہ سے تھا۔ جب انسان نفرت میں جل رہا ہو تو پھر وہ ہوتا ہے جو ہائنریخ کریمر کو محسوس ہوا کہ ہیلینا اس کے چرچ میں نہیں آتی، سو اس لیے وہ ایک جادوگرنی ہی ہوگی، اور اس اندھی بے ہدایت نفرت کا نتیجہ وہ نکلتا ہے جو جرمنی میں 22 کے 22 گاؤں زندہ جلوا دینے کی صورت میں نکلا تھا۔ میں آپ کو کئی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں بے ہدایتوں نے خود غرضی میں آ کر انسانی تاریخ کے بدترین کام کیے، اور ایک بے ہدایت انسان کے لیے ہی تو سورہ عصر ذہن میں آتی ہے کہ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے، چاہے وہ 15ویں صدی کا یورپ ہو یا ہمارا زمانہ، یا وہ جہاں سے اس ڈاکیومنٹری کا آغاز ہوا تھا۔ اس زمانے کی قسم کہ بے ہدایت انسان ہمیشہ خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، اور وہ لوگ کہ جن کے دل ہدایت کے لیے کھل گئے ہوں۔ میں آپ کو ان کے الفاظ سنا دیتا ہوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے بعض خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتے تھے، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے برے خوابوں کو زائل کر دینے کا طریقہ سنا اور میں اس پر عمل کرنے لگا تو اب مجھے ان کی ذرا سی بھی پرواہ محسوس نہیں ہوتی۔